اور اس طریقے سے اگلا بونس جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے CR بونس، کنزمپشن ریپوٹیشن بونس. یہ وہ بونس ہے جس ابھی میں آپ کو CR بونس کے بارے میں بتاؤں. CR بونس کنزمپشن ریپوٹیشن بونس، یہ بونس ایسا بونس ہے جہاں سے آپ کو پروڈکٹ بھی ملتی ہے اور بونس بھی ملتا ہے. لہذا اگر آپ گولڈ ہیں تو 10 لیول تک یہ بونس آپ کو ملتا ہے، اور اگر آپ سلور ہیں تو 7 لیول تک یہ بونس ملتا ہے. آپ کا ویکلی جتنا بھی بونس بنتا ہے اس میں سے 10% اس میں جمع ہوتا ہے، اور یہ بونس کیلکولیٹ ہوتا ہے منتھلی. ہر مہینے ٹوٹل کیلکولیشن کی ہوتی ہے، اور جب آپ کا ایک مہینے کا بونس 4 ہفتہ کا ملا کر 17,400 بنتا ہے تو ایک یونٹ بنتا ہے 1740. جب یہ یونٹ بنتا ہے اس کے 2 حصوں میں تقسیم کاری ہوتی ہے. 870 ایک طرف، 870 ایک طرف. یہ جو 10% ہے 5% ادھر آ جاتا ہے، 5% دوسری سائڈ پہ. یہ جو 870 ہے اس کی آپ کو پروڈکٹ ملتی ہے ڈبل پروڈکٹ، یعنی کہ آپ بائی 1 گیٹ 2 کا اس پہ بولیا لگتا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو 870 میں ہے، اگر تو آپ کا یونٹ بنا 870 تو آپ کے اوپر جو 10 لیول ہیں ان 10 لیول میں یہ 870 روپے 87 روپیز کے حساب سے یہ تقسیم ہوتے ہیں. لیکن آپ کے نیچے جو 10 لیول ہے، پہلا لیول، دوسرا لیول، اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں اور 10واں، یہ جو 10 لیول ہیں ان 10 لیول کے اندر جو لوگوں کی تعداد بنتی ہے 88,572 لوگ بنتے ہیں. یہ جو 88,572 لوگ ہیں، اگر ہر شخص کا 1740 روپے یونٹ بنتا ہے اور آپ کا اس مہینے اپنا بھی 1740 روپے کا یونٹ بنتا ہے، تو جو 5% اماؤنٹ بنتی ہے یہ بنتی ہے 70,05,764 روپے. یہ اس سے بھی بڑھ سکتی ہے. اگر یہ آپ کا 17,400 بنتا ہے تو یہ کروڑوں میں اماؤنٹ چلی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا بونس ہے جو آپ کو منتھلی ملتا ہے، اور اگر یہ آپ کو بونس 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں مل جائے تو یہ کیسا ہے؟ ڈیفینیٹ اٹس اے ویری گڈ. اور آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ اداروں کے اندر لوگ نوکری کرتے ہیں، ان کی پوری عمر گزر جاتی ہے اور ایک پینشن کے لیے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو 10 لاکھ یا 15 لاکھ پینشن ملتی ہے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں یہ 70 لاکھ روپے آپ کو فرض کیا اگر 2 سال میں، 3 سال میں، میں سمجھتا ہوں اگر 5 سال مل جائیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تقریباً 1.25 کروڑ روپے بنتا ہے. اب یہاں پر آگے چلتے ہیں ریوارڈ کی طرف. اب اس کمپنی کے اندر جب آپ کی تینوں لائنیں چل رہی ہوں گی، مخصوص صاحب کام کر رہے ہوں گے، امتیاز صاحب کام کر رہے ہوں گے، باور کام کر رہا ہوگا، تو یہاں پہ آپ کے ٹارگیٹ جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہوں گے. اور جب آپ کے ٹارگیٹ اچیو ہو رہے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا یہاں پر آپ کو انعامات بھی اسی طرح مل رہے ہیں. اب میں یہاں پر علی کی دوبارہ سے یہاں پہ نام لکھ رہا ہوں، اور اس طریقے سے علی پہ یہ تینوں لائنیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں. ایکچولی میں یہاں پہ اس کو ڈرا نہیں کر رہا، یہی تینوں ٹیم ان کو میں یہاں پہ ڈرا کر رہا ہوں، بگ، میڈیم اور اسمال. جب ان کی بگ لائن میں مسٹر مقصود کام کر رہے ہیں، یہاں پہ 8 لوگ کمپلیٹ ہوتے ہیں. ان کی میڈیم لائن میں 8 لوگ کمپلیٹ ہوتے ہیں. فرسٹ یا اسمال لائن میں ابھی کوئی بھی نہیں آیا. تو کمپنی میں ان کی 30 ہوتی ہے. یہ کمپنی کے بنتے ہیں 1 سٹار میں
ہی یہ کمپنی کے 1 اسٹار مینیجر بنتے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، اور ان کے عزیزوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے ان کی رسپیکٹ بڑھتی ہے، اور ایک خوبصورت سی پکچر ان کی بورڈ کے اوپر لگتی ہے، نہ صرف پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں جہاں میں CMS کا دفتر ہے۔ تو جب ان کی پکچر لگے گی تو مجھے آپ بتائیے کہ ان کی عزت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ڈیفینیٹ بڑھے گی۔ اس کے بعد نہ صرف ان بورڈ کے اوپر پکچر لگتی ہے، بلکہ کمپنی کی ویب سائٹ کے اندر بھی ان کا نام بھی آتا ہے اور ان کی پکچر بھی آتی ہے، تو پورے پاکستان میں، پورے ورلڈ میں لوگ ان کو جان سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کے 1 اسٹار مینیجر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے لیے ایک گفٹ کا اعلان کرتی ہے، ان کو ملتا ہے ایک عدد موبائل فون جس کی مالیت ہے 5200 روپیہ۔ موبائل فون آپ کے پاس پہلے بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس سے قیمتی ہو، لیکن انعام تو انعام ہے، چاہے پہنی کیوں نہ ملے۔ تو یہاں پر ان کو 5200 روپے کا انعام بھی ملتا ہے، اور یہ موبائل فون جب ان کو ملتا ہے تو ان کے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کی ٹیم میں مقصود، امتیاز اور بابر صاحب کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ان 8 کے اندر 20 اور تو یہ 28 اور یہاں پہ تھرڈ لائن میں 6 لوگ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی پھر ترقی ہوتی ہے اور یہ کمپنی کے بنتے ہیں 2 اسٹار مینیجر۔ جیسے ہی کمپنی کے 2 اسٹار مینیجر بنتے ہیں، کمپنی پھر ایک دفعہ ان کو اسٹیج پہ بلاتی ہے، ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتی ہے اور کمپنی ان سے اعلان کرتی ہے ایک عدد موٹر سائیکل جس کی قیمت ہے 45,000 روپیہ، تو 45,000 سے کی ان کو موٹر سائیکل بھی گفٹ میں ملتی ہے۔ اب جب یہ موٹر سائیکل لے کر اپنے محلے میں جاتے ہیں، کمپنی کا مونوگرام لگا ہوا، اور مجھے آپ بتائیے کہ ان کا بزنس آگے بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ڈیفینیٹ بڑھے گا، کیونکہ اب وہ لوگ جنہوں نے پہلے یقین نہیں تھا کیا، وہ بھی ان کی بائک کو دیکھ کر ضرور یقین کریں گے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور یہاں پر جیسے ہی یہ ٹیمز آگے کام کر رہی ہیں اور ان کا ٹارگیٹ پورا ہوتا ہے 150 گولڈ اور یہاں پہ 16 گولڈ، ان کی پھر ترقی ہوتی ہے، یہ کمپنی کے بنتے ہیں 3 اسٹار مینیجر۔ جیسے ہی کمپنی کے 3 اسٹار مینیجر بنتے ہیں، کمپنی ان کے لیے اعلان کرتی ہے ایک عدد لیپ ٹاپ کمپیوٹر جس کی قیمت 65,000 ہے۔ لیپ ٹاپ کمپیوٹر بھی کمپنی کو دیتی ہے 65,000 روپے کا، اور جب ان کو لیپ ٹاپ کمپیوٹر مل جاتا ہے، اب بائک ان کے پاس ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے یہ کمپنی کا چینل ڈور، کمپنی کی پروڈکٹ، کمپنی کی پروفائل، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ایونٹس بھی ان لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس طرح کا بزنس اور بڑھتا ہے، اور ان کی ٹیم میں یہاں پر مقصود صاحب بھی ترقی کر رہے ہیں، امتیاز صاحب بھی ترقی کر رہے ہیں، بابر صاحب بھی ترقی کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ بزنس آگے بڑھتا ہے۔ یہاں پہ 450 گولڈ ڈسٹریبیوٹر، یہاں پہ 450 گولڈ ڈسٹریبیوٹر، یہاں پہ 50، اور اس طریقے سے ان کی پھر پروموشن ہوتی ہے۔ کمپنی میں یہ بنتے ہیں 4 اسٹار مینیجر۔ جیسے ہی 4 اسٹار مینیجر بنتے ہیں، کمپنی بہت اچھی ہے، کمپنی ان کے چہرے پر پڑ لیتی ہے کہ اب یہ تھوڑا سا پیکیج کیس لگ گئے، دن رات اس نے محنت کی۔ کمپنی ان کی تفریح کے لیے اعلان کرتی ہے انٹرنیشنل ٹور، چائنا کا فری ٹور، اور چائنا کا فری ٹور بھی ان کو ملتا ہے۔ اور آپ جناب مستر علی چائنا جاتے ہیں، کمپنی کا ہیڈ کوارٹر دیکھتے ہیں، دیوار یقین دیکھتے ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ اور جب یہ وہاں جاتے ہیں تو 15 دن کا یہ ٹور ہوگا، کھانا پینا سب کچھ کمپنی کی طرف سے ہوگا، ہوٹل کا خرچہ کمپنی کی طرف سے ہوگا، ٹکٹ کمپنی کی طرف سے ہوگا۔ لیکن علی صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر وہاں پہ چائنا میں آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ آپ نے اپنے پیسے سے کرنی ہوگی، کیونکہ لاکھ روپے آپ کو مل چکا ہوگا۔ اب مسٹر علی اگر کسی وجہ سے چائنا ٹور نہیں کرتے تو اس کی وجہ اس کے بدلے میں بھی کمپنی کو دیتی ہے 1,95,000 روپے۔ اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی چائنا کے ٹور سے واپس آتے ہیں، ان کے ٹیم میں بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ ان کی ایک ٹیم میں 1500 گولڈ ڈسٹریبیوٹر، دوسری میں 1500 گولڈ ڈسٹریبیوٹر، تیسری میں 166، اور اس طرح ٹوٹل ملا کر 3,166 لوگ بنتے ہیں گولڈ ڈسٹریبیوٹر۔ اور یہ کمپنی کے بنتے ہیں 5 اسٹار مینیجر۔ جیسے یہ کمپنی کے 5 اسٹار مینیجر بنتے ہیں، اب کمپنی کے لیے ایک میگا ایونٹ
کا اعلان کرتی ہے اور ان کے لیے کمپنی ایک بہت بڑا پروگرام ارینج کر کے اس کے اندر ان کے لیے کمپنی بمپر پرائز کا اعلان کرتی ہے اور بمپر پرائز ان کو دیتی ہے. تو میں چاہوں گا جتنا بڑا بمپر پرائز ہے ویسے ہی آپ کی بمپر تالیاں ہونی چاہیے. کمپنی ایک اعلان کرتی ہے ایک لگژری کار کی قیمت 13 لاکھ روپے، تو 13 لاکھ روپے کی جناب ان کو کار بھی گفٹ میں ملتی ہے. اس طریقے سے ٹوٹل 16,10,000 روپے کے ان کو انعامات ملتے ہیں اور لاکھوں روپے کی انکم ان کو یہاں سے ملتی ہے. اب مجھے پھر میں آپ کو دوبارہ آپ سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ان سب کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنے پیسے لگائے؟ صرف اور صرف 16,000 روپیہ اور زندگی میں ایک ہی دفعہ. تو اس وجہ سے اب یہ سب کچھ کون حاصل کرے گا؟ صرف آج جو حال میں بیٹھا ہوا جو شخص اپنی سوچ کو تبدیل کرے گا، جو شخص آج اپنے پیاروں کے لیے کچھ سوچے گا، جو آج ڈیسائیڈ کرے گا، فیصلہ کرے گا، انشاءاللہ وہ سارے انعامات بھی حاصل کرے گا اور یہ سارا بزنس بھی حاصل کرے گا. لیکن میں اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک نوجوان کی سٹوری. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں بار بار موقع عطا کرتا ہے اور یہ موقع انسان کو خدا تعالیٰ جب مہیا کرتا ہے تو آپ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. میں ایک ایسے نوجوان کی آپ کو سٹوری سنانے لگا ہوں جس کو زندگی میں بار بار موقع ملے لیکن اس نے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. ایک وقت ایسا اس پر آ گیا کہ وہ اپنی روٹی سے بھی پریشان اور اس کے حالات بہت ہی بدتر ہو گئے. پریشانی میں بیٹھا سوچ رہا ہے اب کیا کروں. اس نے سوچا آج رات میں مچھلیاں پکڑوں گا اور ان کو صبح مارکیٹ میں سیل کر کے اپنا روزگار چلاؤں گا. رات کو مچھلیاں پکڑنے گیا. جب وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے اس نے کانٹا لگایا. 1 بج گیا، 2 بج گئے، لیکن کوئی بھی مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی. بڑا پریشان. رات کے 3 بج گئے، کوئی مچھلی ہاتھ میں آئی. سوچنے لگا شاید میری قسمت ہی ایسی ہے. 4 بج گئے، ایک مچھلی بھی ہاتھ میں آئی. آخر تھک کر بیٹھ گیا. صبح کی روشنی کا انتظار کرنے لگا. اچانک اس کو دھاگے میں اور ڈور کے اندر جو اس نے کانٹا ڈالا ہوا تھا کھچاؤ محسوس ہوا. بڑا خوش کہ آج بہت بڑی مچھلی ہاتھ آ گئی. لیکن جب اس نے اس کو کھینچا تو پھر پریشان ہو گیا. اس نے دیکھا مچھلی نہیں، ایک تھیلی تھی اور اس کے اندر کچھ پتھر. اس نے بات رکھ لیا اور اب وقت کو پاس کرنے کے لیے اس نے ایک ایک پتھر نکال کے واپس پانی میں پھینکنا شروع کر دیا. صبح کی روشنی پہلی کرن جیسے ہی نکلی آخری پتھر پھینکنے لگا تو پھر ایک دفعہ وہ پریشان ہو گیا. جب اس پتھر کی روشنی اس کے آنکھوں میں پڑی وہ رات کے اندھیرے میں پتھر نہیں ہیرے پھینکتا. کتنے ایسے دوست ہیں جن کو خدا زندگی میں ایسے موقع عطا کرتا ہے اور نہ جانے وہ اندھیرے میں کتنے ایسے موقع ضائع کر دیتے ہیں. آج اس نوجوان نے اسی ایک پتھر کو، اسی ایک ہیرے کو بچا لیا اور اس ایک ہیرے کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیمنٹ کمپنی آپ کے لیے ایک ایسا ہیرا ہے جس ہیرے سے آپ اپنے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. شمع بجھ کر پھر جل سکتی ہے، شمع بجھ کر پھر جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے. تو مایوس نہ ہو، ارادے نہ بدل، تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے. تھینک یو.